الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. اسی طرح حق ہو گیا آپ کے رب کے کلمات فاسقین پر. فاسق کون ہوتے ہیں؟ جو گناہ گار، ڈٹے ہوئے گناہ گار ہوتے ہیں، اللہ کے نافرمان، پکے نافرمان. کذالک کا مطلب ہوتا ہے اسی طرح. ذالک کا مطلب ہوتا ہے یہ، اسی طرح. اس لیے کاف زبر کا مطلب ہوتا ہے کی طرح. ٹھیک ہے. حقت، حق ہو گیا، واضح ہو گیا، یا سچ ثابت ہو گیا. کلمات ربک، آپ کے رب کا حکم، آپ کے رب کے کلمات. الذین فسقوا، فاسقین پر. انہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان لانے والے نہیں. انا کا مطلب ہوتا ہے کہ، ہم کا مطلب ہوتا ہے وہ. انا کم ہوتا تو کہ بے شک تم. انا کم کا مطلب ہوتا تو کیا ہوتا ہے اس کا ٹرانسلیشن؟ کہ تم. انہم، کہ وہ. فسقو کا مطلب ہوتا ہے فاسق. انہم کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ. لا یؤمنون، ایمان لانے والے نہیں. لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے. اسی طرح آپ کے رب کے فرمان سچ ثابت ہو گیا فاسقین پر کہ یہ ایمان لانے والے نہیں. جو ابو جہل کی جماعت تھی، جو پکے ٹکے کافر تھے، جو اینڈ تک لگے رہے اسلام کی دشمنی پہ، یہ ایمان لانے والے نہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم یہی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بعض جگہ ایسے بھی فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قریب ہے کہ آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ فکر کرتے تھے امت کا، ان لوگوں کا، مشرکین کا، کافروں کا، کہ یار اب یہ جہنم میں جلیں گے. اللہ کے نبی اس کی بہت زیادہ فکر کرتے تھے. اور حضور فرماتے ہیں کہ میری مثال اسی طرح کہ آگ کے اوپر پتنگے آ رہے ہیں اور میں ان کو پکڑ پکڑ کے پیچھے کر رہا ہوں، اور وہ پھر اوپر چڑھ چڑھ کے آگ پہ جا رہے ہیں. اسی طرح ان لوگوں کی مثال تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پکڑ پکڑ کے پیچھے کرتے تھے، لیکن لوگ بھاگ بھاگ کے وہی کفر کی طرف جانا اور فسق کی طرف جانا. لیکن اللہ تعالیٰ کا جن کے اوپر فرمان حق ہے، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہی ہے کہ یہ جہنمی ہے، تو وہ لوگ تو ایمان نہیں لائیں گے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر جتنی مرضی کوشش کر لیتے ہیں. قل هل من شرکائکم، کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان مشرکین سے کہہ دیں، من شرکائکم، حل کا مطلب ہوتا ہے کیا. کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے، من یبدأ الخلق، جو کہ پیدا کرے مخلوق کو، ثم یعیدہ، پھر اسے دوبارہ لٹائے. یعنی کہ مخلوق کو پیدا کرے، پھر اسے موت بھی آئے، پھر اسے دوبارہ اٹھائے اس کی قبروں سے. قل اللہ یبدأ الخلق، کہہ دیجیے اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا مخلوق کو پہلی دفعہ. ثم یعیدہ، پھر اللہ ہی ہے جو اسے دوبارہ اٹھائے گا. فأنا تؤفکون، پس تم کہاں بہکائے جاتے ہو، تم کہاں پھیرے جاتے ہو، تم کہاں پلٹائے جاتے ہو. یبدأ کا مطلب ہوتا ہے بدا، کا مطلب ہوتا ہے بنانا، پہلی دفعہ بنانا. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہے اللہ ہی ہے جس نے بنایا مخلوق کو پہلی دفعہ، پھر اللہ ہی ہے جو اسے دوبارہ اٹھائے گا، یعنی کہ دوبارہ اللہ ہی زندگی دینے والا ہے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں بہکائے جاتے ہو. قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، کہہ دیجئے کیا تمہارے کوئی شریکوں میں ایسا ہے جو ہدایت دے، رہنمائی کرے تمہاری، إِلَى الْحَقِّ، حق کی طرف، سیدھی راہ کی طرف، اللہ کی طرف، قرآن و حدیث کی طرف. کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی تمہارے ایسے بھی ہے جو تمہیں رہنمائی کرے سیدھی راہ پر. قل اللہ یہدی الی الحق، کہہ دیجیے اللہ ہی ہے رہنمائی کرنے والا حق کی طرف. یعنی کہ اللہ کے نبی بھی چاہتے ہوئے بھی کسی کو ہدایت پہ نہیں لا سکتے. اسی طرح کوئی بھی جتنا مرضی نیک و صالح ہو، وہ آپ کو ہدایت پہ نہیں لا سکتا. وہ تو آپ کو نصیحت کرے گا زیادہ سے زیادہ. وہ کیا ہدایت دینا تو اللہ ہی کے اختیار میں. کہہ دیجیے تمہارے کوئی شریکوں میں سے ایسا ہے جو تمہاری رہنمائی کرے حق کی طرف. قل اللہ یہدی الی الحق، کہہ دیجیے اللہ ہی ہے رہنمائی کرنے والا حق کی طرف. افمن یہدی الی الحق، کیا وہ جو ہدایت دے، رہنمائی کرے حق کی طرف، احق، وہ زیادہ حق رکھتا ہے. جب بھی شروع میں الف زبر آ جائے گا نا، تاکید آ جاتی ہے، اس کے اندر آ جاتا ہے زیادہ. ٹھیک ہے نا. جس طرح ہے کہ فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، یہاں پہ ازلم ہے نا، اس کے بھی شروع میں الف زبر حمزہ زبر آیا ہوا ہے. تو جب بھی حمزہ زبر آ جاتا ہے تو اس کے اوپر نا ہو جاتا ہے زیادہ بڑا. اسی طرح یہاں پہ احق، زیادہ حق رکھتا ہے، ازلم زیادہ بڑا ظالم.
افمن یہدی الی الحق، کیا وہ ذات جو رہنمائی کرے حق کی طرف، احق، وہ زیادہ حق رکھتی ہے، ان یتبع، کہ اس کی پیروی کی جائے، امن لا یہدی، یا وہ جو نہ ہدایت رکھتا ہو، الا ان یہدا، مگر یہ کہ اس کو ہدایت دی جائے۔ فما لکم کیف تحکمون، پس کیا ہے تمہیں، کیسا تم فیصلہ کرتے ہو؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، نہیں پیروی کرتے ان کی اکثریت مگر گمان ہی کی۔ ان ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان نہیں فائدہ دیتا حق کے مقابلے میں کچھ بھی۔ ٹھیک ہے، مشرکین کی تو بالکل اسی طرح کہ وہ صرف اور صرف وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ تو کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں یہ چھڑا لے گا، یہ بچا لے گا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے، قرآن ان سے کہتا ہے کہ جاؤ کوئی دلیل لے کے آؤ، اگر تم سچے ہو، تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ تو ہم یہ اسی طرح پڑھتے آ رہے ہیں کہ قرآن جب بھی بات کرتا ہے تو دلیل کے ساتھ کرتا ہے، کہ اگر تمہارے پاس نبی کے اللہ کا بیٹا ہونے کی دلیل ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بیٹے ہونے کی دلیل ہے، تو تم لے کے آؤ کوئی۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے بت تمہیں چھڑا لیں گے، تو اس کی بھی کوئی دلیل لے کے آؤ۔ تو اسی طرح ہوتا ہے کہ اللہ نے یہاں پہ قرآن میں فرمایا کہ یہ کس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں؟ صرف اور صرف گمان کی، صرف اور صرف اپنی جو سنی سنائی اپنے بزرگوں کی باتوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ وما یتبع اکثرهم الا الظن، نہیں وہ پیروی کرتی ان کی اکثریت مگر گمان کی۔ ان الظن، بے شک گمان، لا یغنی من الحق شیئا، نہیں وہ فائدہ پہنچا سکتا حق کے مقابلے میں کچھ بھی۔ یعنی کہ ایک طرف حق ہے، ایک طرف سچی بات ہے، ایک طرف وہم اور گمان اور تکے ہیں، تو وہم اور گمان اور تکوں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے سچ کے مقابلے میں کچھ بھی۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے جو وہ افعال کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کہ تو انشاءاللہ آگے پھر میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر